سلطان بیبرس اعلیٰ حیثیت کے حامل نصرانیوں، سرداروں اور حکمرانوں کی مجلس کا حال بخوبی دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے بطور حفظ ما تقدم مزید عسکری کارروائیاں عمل میں لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کچھ عرصہ تک ایسے انتظامات کیے جن سے نصرانیوں کی نقل و حمل عدم تحفظ کا شکار ہو گئی اور ان کے رسد وغیرہ کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی۔ سلطان بیبرس نے صلیبی ساحلی مقبوضات کی سرحد پر کثیر تعداد میں محافظ سپاہیوں کی چوکیاں قائم کیں اور ان میں مخبروں کی تعیناتی کثرت سے کی گئی۔ ان مخبروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ چوکی کے سربراہ صاحب الحصص کو ایسی معلومات فراہم کریں جو کہ جغرافیائی اعتبار سے مستحکم و صحیح ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی سلطان بیبرس کے پاس صلیبی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں کے نقشہ جات جمع ہو گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ بے شمار علاقوں سے سلطان بیبرس کو خود بھی واقفیت تھی، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر ان علاقوں میں بھیس بدل کر جاتا رہا تھا۔ 1268 عیسوی میں سلطان بیبرس نے مملوک افواج کو ایک بار پھر تیاری کا حکم دیا اور آنن فانن سفر کرتا ہوا بالکل سیدھا یافا کی جانب پہنچ گیا۔ اس بار سلطان بیبرس خصوصی تیاری کر کے قاہرہ سے نکلا تھا۔ اسلامی لشکر نے اس مرتبہ اپنے ہمراہ بے حد بھاری بھرکم سامان بھی اٹھا رکھا تھا، جن میں منجنیقوں کے پرزاجات بھی شامل تھے۔ یافا کے سرداروں اور صلیبی حکمران کو سلطان بیبرس کی آمد کی بروقت خبر مل چکی تھی۔ اس نے سلطان بیبرس کی اس آمد کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اسے بھرپور یقین تھا کہ سلطان بیبرس حسب سابق صلیبی جنگجوؤں کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور سلطان بیبرس کی منزل یافا نہیں ہے، بلکہ وہ بیچ میں سے ہی کہیں دوسری جانب مڑ جائے گا اور کسی دوسری صلیبی قلعے کے سامنے نمودار ہوگا۔ صلیبی سرداروں کے مشورے کے بعد اس نے اپنے طور پر تمام ضروری عسکری تیاریاں مکمل کر لیں، تاکہ اگر سلطان بیبرس کے ساتھ مارکے کی نوبت پیدا ہو بھی جائے تو وہ پوری طرح تیار ہو۔ سلطان بیبرس نے جب یافا پہنچ کر اس مضبوط و مستحکم قلعے کا محاصرہ کر لیا تو اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان بیبرس کی منزل واقعی یافا ہی ہے۔ اس نے قلعے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام معاملات درست پانے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اگر وہ چند دن پہلے دوسرے قلعوں میں موجود صلیبی جنگجوؤں کے پاس مدد کے لیے پیغام بھیج دیتا تو شاید ممکن تھا کہ اسے کہیں سے کمک میسر آ جاتی، مگر اب چونکہ سلطان بیبرس نے قلعے کو چاروں جانب سے گھیر لیا تھا، اس لیے یہ صورت باقی نہیں بچی تھی۔ یافا کا موجودہ نام تل ابیب ہے اور آج کل یہ صہیونی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یافا کے صلیبی جنگجو ایک ہفتے تک مسلسل سلطان بیبرس کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ سلطان بیبرس محاصرہ ڈالنے کے بعد ان کی جانب سے یوں غافل ہو گیا جیسے وہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں جنگ کرنے کے بجائے تفریح کرنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان بیبرس اپنے رفقا کے ساتھ یافا کے قریب جنگلات میں اکثر شکار کے لیے نکل جاتا اور اندھیرا بڑھنے تک وہیں رہا کرتا۔ یہ بالکل نئی چیز تھی جس پر اسلامی لشکر بھی حیران تھا کہ سلطان بیبرس نے سابقہ انداز اختیار کرنے کے بجائے یافا کے افراد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہفتے بعد صلیبی سرداروں نے سر جوڑ کر صلاح و مشورہ کیا کہ سلطان کا مقصد محاصرے کو طول دینا دکھائی دیتا ہے، اس سے پہلے کہ شہر میں ذخیرہ خوراک کم پڑ جائے اور نصرانیوں کے حوصلے متزلزل ہونے لگیں، ہمیں باہر نکل کر اسلامی لشکر پر دھاوا بول دینا چاہیے۔ کئی صلیبی عمرا نے اس اقدام کی مخالفت بھی کی۔ یافا کے حکمران نے غور و خوض کے بعد یہی مناسب خیال کیا کہ اسلامی لشکر کی غفلت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کل اللہ صبح اپنے جنگجوؤں کو میدان میں اتار دیا جائے۔ یہ طے پایا کہ جب اسلامی لشکر فجر کی نماز میں مصروف ہوگا تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ اگلی صبح اچانک قلعہ یافا کے دروازے کھلے اور صلیبی لشکر پرجوش انداز میں باہر نکلا۔ سلطان بیبرس کو فوری طور پر اس کارروائی کی خبر دی گئی، جو کہ نماز سے کچھ ہی لمحے پہلے فارغ ہوا تھا۔ سلطان بیبرس نے صلیبی چال کو سمجھتے ہوئے اس ہراول دستے کو حکم جاری کیا، جسے پہلے دن سے تمام لشکر کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا، کہ وہ فوری طور پر صلیبی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکے اور پھر منظم انداز میں پسپائی اختیار کرتا ہوا 500 گز تک پیچھے ہٹے۔
اسی دوران سلطان نے باقی ماندہ افواج کو حکم دیا کہ وہ صلیبی سپاہیوں کی جانب بالکل توجہ نہ دیں، بلکہ 500 گز پیچھے ہٹ کر اپنی صفیں سیدھی کر لیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ صلیبی پرجوش انداز میں آگے بڑھے اور ہراول دستے سے الجھ گئے۔ ہراول دستہ کچھ دیر ان کے ساتھ لڑنے کے بعد طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے ہٹنے لگا۔ صلیبی سپاہی ان کی پسپائی پر جوشیلے دکھائی دینے لگے اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ جب ہراول دستہ 500 گز تک پہنچ گیا تو تیار سپاہی حکم پاتے ہی اپنے ساتھیوں کے خلاؤں سے برق کی مانند نکلے اور صلیبی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے دستوں نے مختلف زاویوں میں گھوم کر صلیبی لشکر کو حصار میں لینا شروع کر دیا۔ صلیبی سپاہی سلطان بیبرس کی حکمت عملی سمجھ گئے۔ انہوں نے تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے حصار کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ دیا۔ ان کی یہ کوشش کسی قدر کامیاب تو ضرور ہو گئی تھی، مگر وہ غیر محسوس انداز میں قلعے کے دروازے اور فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ مزید پسپائی ممکن نہ تھی، کیونکہ عقب میں قلعے کی بلند و بالا فصیل اور اس سے ملحقہ خندقیں تھیں۔ سلطان بیبرس نے مجاہدین کو حکم دیا کہ انہیں مزید پیچھے دھکیلا جائے تاکہ وہ اپنی ہی ابتری میں پھنس کر کمزور پڑ جائیں۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک یوں ہی چلتا رہا۔ صلیبی جنگجو کسی صورت اسلامی لشکر کا دباؤ بڑھنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ مزید پیچھے ہٹنے کی صورت میں انہیں کڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل یہ جان لیوا کشمکش جاری رہی اور صلیبی سرداروں نے جان توڑ کر مقابلہ کیا، لیکن جوں شام کے اندھیرے بڑھنے لگے تو ان کی طاقت جواب دینے لگی۔ وہ کسی بھی طرح قلعے کے اندر واپس لوٹنا چاہتے تھے، مگر اسلامی لشکر انہیں ایسا کوئی موقع دینے پر تیار نہ تھا۔ رات کی تاریکی کے آغاز پر ہی وہ تھکان سے چور ہو گئے اور نڈھال دکھائی دینے لگے۔ ان کی مدافعت جواب دے گئی اور پھر بہت جلد ہی مملوک لشکر نے انہیں مغلوب کر لیا۔ اس مارکے میں صلیبی سپاہیوں کی بڑی تعداد زندہ گرفتار کی گئی۔ صلیبی پرچم گرا دیے گئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ مملوک سالاروں نے گرفتار سپاہیوں کے بارے میں سلطان بیبرس سے دریافت کیا تو سلطان بیبرس نے کچھ سوچنے کے بعد ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس حکم کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید سلطان صلیبی فتنہ گر سپاہیوں کی خصلت کو بھانپ چکا تھا اور انہیں زندہ چھوڑنے کی صورت میں ان کی سرکشیوں کا ایسے سامنا رہتا، اسی لیے اس نے انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ یافا کی افواج کا حال دیکھ کر قلعہ کی رعیت مروب ہو گئی اور اس نے یافا کو تباہی سے بچانے کے لیے خود ہی قلعے کے دروازے کھول دیے۔ سلطان بیبرس دوسرے دن یافا میں داخل ہوا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ سالاروں نے اس سے استفسار کیا کہ کیا اس قلعے کا حشر بھی ویسا کرنا ہوگا جیسا کہ پہلے قلعوں کے ساتھ کیا ہے؟ سلطان بیبرس نے نفی میں اشارہ کیا۔ اس نے یافا کی مضبوط فصیل اور اندرونی استحکامات کو بحال رکھتے ہوئے اس شہر پر محض اپنا پرچم لہرایا اور رضاکار مجاہدین کے دستوں میں چند ایک کو وہاں انتظامی معاملات کے لیے تعینات کر دیا اور شہر کو مسلمان والی کے حوالے کر دیا۔ نصرانی آبادی کو کڑے الفاظ میں تنبیہ کی گئی کہ وہ اگر کسی مشکوک سرگرمی میں ملوث پائے گئے تو ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور امن و امان کے ساتھ رہنے کی صورت میں انہیں تمام جائز حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ سلطان بیبرس یافا کے انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی افواج کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر کوئی واضح رائے قائم نہیں کر پایا کہ سلطان بیبرس کے ارادے اب کیا ہیں۔ اسلامی لشکر نے اس مرتبہ کسی بھی جانب چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کا لائعمل اختیار نہیں کیا۔ یافا سے نکل کر سلطان بیبرس سور اور سیدہ کی جانب بڑھا۔ دونوں قلعوں میں اسلامی لشکر کی آمد پر بے چینی پھیل گئی۔ مملوک سپاہی دونوں قلعوں میں سے کسی ایک پر حملہ کرنے کا اندازہ کر چکے تھے۔ سور اور سیدہ کے قلعے سلطانی لشکر کی قربت کی اطلاع پا کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، مگر سلطان بیبرس ان دونوں قلعوں کے قریب سے گزر کر آگے نکل آیا۔ یہ حکمت عملی بے حد خطرناک تھی، کیونکہ صلیبی لشکر برق رفتاری سے عقب میں سے نکل کر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ سلطان بیبرس کے چہرے پر گہرا اعتماد موجود تھا، جیسے وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ مملوک سالاروں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید سلطان بیبرس انہیں مطمئن کر کے دوبارہ ان کی جانب کوچ کرے گا، مگر ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ سلطان بیبرس
دریائے لتانی سے ہوتا ہوا ساحلی علاقوں کی طرف بڑھ گیا اور کوہ البقاع کے متوازی اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ دشوار گزار راستہ بے حد خطرناک تھا۔ مملوک لشکر کے ساتھ سامان حرب کے پرزاجات بھی تھے، جنہیں پہاڑی علاقوں کے اوپر چڑھانا خاصا مشکل کام دکھائی دیتا تھا۔ کافی محنت اور پریشانی کے عالم میں سپاہی اپنے سلطان کی قیادت میں آگے بڑھتے رہے۔ سلطان بیبرس کوہ البقاع کا لمبا چکر کاٹ کر اچانک شکیف ارنون نامی پہاڑی قلعے کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ نہایت اہم اور مستحکم قلعہ تھا، جسے فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ خاص ہیکلی جنگجوؤں یعنی ٹیمپلرز کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا جاتا تھا۔ یہ پہاڑی قلعہ کوہ البقاع کی وادی اور دمشق کو ملانے والے جنوبی درے کی خاص نگرانی کرتا تھا اور اپنے دفاعی استحکامات کی بنا پر ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا۔ شکیف ارنون نامی یہ قلعہ اپنے پہلو میں موجود ایک چھوٹے سے قصبے کے نام کی مناسبت سے مشہور تھا، جو کہ شکیف ارنون کہلاتا تھا۔ اس کی تعمیر میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا گیا تھا اور اسے ایک ایسی چٹان پر بنایا گیا جو کہ بالکل عمودی تھی۔ یہ قلعہ دریائے لتانی سے 1500 فٹ کی بلندی پر تھا، جبکہ سطح سمندر سے اس کی اونچائی 2200 فٹ کے قریب تھی۔ اس کا ایک حصہ پتھروں کی چنائی سے اور دوسرا پہاڑ کی چٹانیں تراش کر بنایا گیا تھا۔ اس قلعے کا مجموعی رقبہ 4290 مربع گز تھا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی 130 گز، چوڑائی 33 گز اور اونچائی 19 گز سے 26 گز تک تھی۔ اس کے جنوب اور مغرب میں ایک بڑی خندق تھی جو ٹھوس چٹان کاٹ کر تیار کی گئی تھی۔ یہ خندق 16 گز سے 38 گز تک گہری تھی۔ اسی خندق میں چٹان کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے اور ان میں پانی کے چشمے نکالے گئے۔ قلعہ کی عمودی دیواریں گھاٹیوں کے کناروں سے اوپر اٹھائی گئیں اور ان کے کونوں پر بلند اور مستحکم برج بنے ہوئے تھے، جن میں بیٹھ کر نہ صرف دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا سکتی تھی، بلکہ اس کو پسپا کرنے کے لیے وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بارش بھی کی جاتی تھی۔ عام حالات میں اس قلعے پر قبضہ کرنا تو کجا اس پر حملے کا تصور کرنا بھی کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا تھا۔ اپریل 1268 عیسوی میں جب سلطان اچانک قلعہ شکیف ارنون کے سامنے نمودار ہوا تو صلیبی جنگجو حیرت و پریشانی سے سکتے میں رہ گئے، کیونکہ ان کی تمام نگرانی کے باوجود سلطان بیبرس نظروں میں آئے بغیر قلعہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ عام حالات میں دمشق سے اور انطاکیہ سے آنے والے راستے انہی ہیکلی جنگجوؤں کی کڑی نگاہ میں رہتے تھے۔ سلطان بیبرس نے کوہ البقاع کا طویل چکر اسی لیے کاٹا تھا کہ وہ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر ان کے سر پر اچانک پہنچ جائے، اور وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب بھی رہا۔ ہیکلی جنگجو اسلامی لشکر کا گھیراؤ دیکھ کر بالکل پریشان نہیں ہوئے اور مطمئن انداز میں اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ انہیں قلعے کے مضبوط استحکامات پر گہرا بھروسہ تھا۔ سلطان بیبرس نے صلیبی لشکر کی طرف سے کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے فوری طور پر انتظامات کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بڑی بڑی آہنی چادریں آپس میں کچھ اس انداز سے جوڑی گئیں کہ ایک بڑا چھپر تیار ہو گیا۔ اس چھپر کا مقصد قلعے کے برجوں کی جانب سے ہونے والی تیروں کی بارش سے ہونے والے نقصان کے اندیشے کو زائل کیا جا سکے۔ اگلے چند روز میں اسلامی لشکر نے حربی سامان کے پرزاجات کو ترتیب دے کر بڑی بڑی منجنیقیں تیار کیں۔ یہ 30 کے قریب تیار ہوئیں۔ منجنیقوں کی تیاری کے فوراً بعد سفر منہے کھڑے کیے گئے۔ مسلسل کئی دن اسی تیاری میں لگ گئے۔ صلیبی جنگجو اسلامی لشکر کی تیاری دیکھ کر کسی قدر پریشان ہوئے۔ انہوں نے انہیں تیاری سے باز رکھنے کے لیے کئی قسم کے حربے استعمال کیے، مگر وہ کارگر ثابت نہ ہوئے۔ مملوک افواج کے لیے یہ کڑا امتحان تھا، کیونکہ وہ نہ صرف ایک ایسے حصے پر موجود تھے جہاں معمولی سی غلطی ان کی موت کا سامان بن سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مملوک لشکروں کو غیر ہموار پہاڑی علاقے میں معرکہ سر کرنا پڑا۔ پتھریلے راستوں اور عمودی چٹانوں کے باعث مکمل صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی ممکن نہیں تھا۔ مملوک سالاروں نے اپنے خدشات سلطان بیبرس کے سامنے پیش کیے تو اس نے انہیں تسلی دی اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنے کی ہدایت کی۔ جولائی کے مہینے میں سلطان بیبرس نے اپنے جنگی آلات کو حرکت دی
اور بڑے بڑے وزنی پتھروں کو منجنیکوں میں رکھ کر قلعے پر برسانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دو ایکل پتھر جب فصیل سے ٹکراتے تو ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی کہ سپاہیوں کے سانس خشک ہو جاتے۔ بڑے بڑے پتھر فصیل سے ٹکرا کر خود پاش پاش ہو جاتے اور ان کے ٹکڑے خندق میں جا گرتے۔ سلطان بیبرس کے اس اقدام کے باعث خندقوں کی گہرائی مٹنے لگی۔ کچھ دن کے توقف کے بعد سلطان بیبرس نے حکم دیا کہ دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قلعے پر بھرپور سنگباری کی جائے۔ اس امر سے یہ فائدہ ہوا کہ قلعے میں موجود صلیبی افراد کڑے عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئے۔ دیویکل پتھروں کی گڑگڑاہٹ نے انہیں سونے بھی نہ دیا، کیونکہ پتھروں کی چوٹوں سے قلعہ کی پہاڑی میں ایسا ارتعاش پیدا ہوتا کہ جیسے وہ کچھ ہی دیر میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ یہ بے حد اذیتناک لمحات تھے جو کہ سلطان بیبرس نے ان پر مسلط کر دیے۔ صلیبی جنگجوؤں نے تنگ آ کر مختلف انداز میں اسلامی لشکر پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ وہ گروہ کی شکل میں باہر نکلتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر واپس لوٹنے کی کوشش کرتے۔ مملوک افواج اس صلیبی طریقہ کار سے بخوبی واقف تھیں۔ وہ انہیں اس انداز سے گھیرتے کہ بہت کم افراد ہی جان بچا کر لوٹنے میں کامیاب ہو پاتے۔ 5 ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں نصرانی سپاہی لقمہ اجل بن گئے۔ منجنیکوں کے حملوں سے قلعے کے برجوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔ 6 ہفتے کے آغاز میں سلطان کو قلعے کے ماحول میں تبدیلی سی محسوس ہوئی۔ قلعے میں کسی قسم کی نقل و حرکت نہ ہونے پر سنگباری کا سلسلہ روک دیا گیا اور تجربہ کار سپاہیوں کو بلند و بالا فصیل تک پہنچایا گیا۔ سپاہیوں نے فصیل پر پہنچ کر قلعے کا جائزہ لیا تو انہیں قلعہ خالی محسوس ہوا۔ سلطان بیبرس نے بطور حفظ ماتقدم 5 دستوں کو فصیل پر پہنچایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اندرونی حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کریں اور موقع پا کر قلعے کا دروازہ بھی کھول دیں۔ 5 دستوں نے محتاط انداز میں قلعے کا مکمل جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ واقعی قلعہ پوری طرح خالی پڑا ہے۔ صلیبی جنگجو وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو سلطان بیبرس نے تشویشناک انداز میں قلعے میں قدم رکھا۔ تمام قلعے کی تلاشی لی گئی کہ شاید کسی نامعلوم مقام پر صلیبی چھپے ہوئے ہوں، مگر کوئی خاص کامیابی نہ ہو سکی۔ جانے کیوں سلطان بیبرس کو یہ یقین نہیں آیا کہ قلعہ واقعی خالی ہے۔ اس نے قلعے کا خوب ٹھوک بجا کر خود بھی جائزہ لیا تھا۔ سلطان بیبرس نے اندر موجود تمام مسلمان مجاہدین کو خبردار کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کسی بھی غیر معمولی چیز کو نظر انداز نہ کریں اور فوراً اسے باخبر کیا جائے، اور ساتھ ہی باہر موجود مملوک لشکر کو بھی ہوشیار کر دیا گیا کہ کہیں صلیبی انہیں حیرت میں مبتلا کر کے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اسی دوران ایک سپاہی نے سلطان بیبرس کو اطلاع دی کہ اسے کچھ عجیب سا دکھائی دیا ہے۔ سلطان بیبرس تیزی سے اس مقام پر پہنچا۔ وہ ایک بڑا وسیع و لذیذ کمرہ تھا جس کا فرش بڑے بڑے پتھریلے ٹکڑوں کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ سپاہی نے آگاہ کیا کہ وہ جب اس کمرے کے دروازے پر موجود تھا تو اسے فرش میں کسی قسم کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس اس کی بات پر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ فرش میں کوئی ایسا رخنہ یا لکیر موجود نہ تھی جس سے یہ اندازہ ہو پاتا کہ فرش کے نیچے جانے کا کوئی راستہ بھی موجود ہے۔ سلطان بیبرس نے سپاہی سے دوبارہ دریافت کیا تو اس نے اس مقام پر جا کر از سر نو تفصیل بتائی۔ سلطان بیبرس نے اس مقام کا بھی بغور جائزہ لیا جہاں سے سپاہی کو فرش میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سلطان بیبرس نے چند ماہر تعمیرات طلب کیے اور انہیں اس معمے کو حل کرنے کا حکم دیا۔ ان کی کوشش بیکار ثابت نہ ہوئی۔ وہ بہت جلد ایک میکینزم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میکینزم کو حرکت دینے سے اس کمرے کا فرش پہاڑ کی مانند اٹھتا چلا گیا۔ قلعے میں عجیب سی گڑگڑاہٹ پھیل گئی۔ فرش کے نیچے ایک خفیہ راستہ تھا۔ سلطان بیبرس نے ہوشیار اور قابل سپاہیوں کو مختلف گروہوں کی صورت میں یکے بعد دیگرے مشعلوں کے ساتھ اس خفیہ راستے پر اتار دیا تاکہ وہ یہ مزید تفصیل معلوم کر کے واپس لوٹیں۔ سپاہی چند گھنٹوں بعد واپس لوٹ آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ راستہ سمندر کے قریب ساحل تک جاتا ہے۔ یقیناً ہیکلی سپاہی اسی راستے سے نکل گئے ہیں۔
سلطان بیبرس نے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد مختلف انتظامات کیے۔ سب سے پہلے اس خفیہ راستے کو پتھروں کے ساتھ پر کر دیا گیا اور مشکوک حصوں کو توڑ پھوڑ دیا گیا۔ قریباً تمام زیریں کمروں کے فرش اکھاڑ دیے گئے تاکہ ان کے نیچے کسی خفیہ راستے کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ 1.5 ماہ تک سلطان بیبرس اس قلعے میں مقیم رہا۔ صلیبی سپاہی کافی سامان سمیٹ کر لے گئے تھے، مگر قلعے میں بہت سارا سامان موجود تھا جو مجاہدین نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ سلطان بیبرس نے قلعے کے بلند ترین برج پر اپنا علم نصب کرایا اور قلعہ شکیف ارنون کو اسلامی سلطنت کا حصہ قرار دے دیا۔ سلطان نے مجاہدین کا ایک بڑا لشکر ٹھہرایا اور ایک مملوک سالار کو اس قلعے کا منتظم بنا کر واپسی اختیار کی۔ اچانک گھڑ سواروں کا ایک دستہ کہیں سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ 4 افراد تھے جو اطمینان سے گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ پہاڑی راستہ ختم ہونے والا تھا اور سامنے ہموار میدان صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کسی نامعلوم مقام سے یہ گھڑ سوار دستہ وارد ہوا۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرف کیا کر رہے ہو؟ گھڑ سوار دستے میں سے ایک شخص تہکمانہ لہجے میں چیختا ہوا بولا۔ اس کے چہرے پر شکوک و شبہات سے شکنیں پڑی دکھائی دیں۔ ہم مسافر ہیں اور ارض روم سے واپس لوٹ رہے ہیں، ایک شخص دھیمے انداز میں بولا۔ مسلمان ہو؟ سوال کیا گیا۔ الحمدللہ ہم چاروں مسلمان ہیں، وہ شخص دوبارہ بولا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تم لوگ یوں درستگی سے سوال پر سوال کیے جا رہے ہو، پہلے اپنے بارے میں تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا گیا ہے؟ ایک شخص کسی قدر ناگواری سے بولا۔ تمہیں ہمارے جسموں پر موجود لباس دکھائی نہیں دے رہا کیا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ اس لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لٹیرے اور رازن بھی پہن سکتے ہیں۔ وہ شخص طنزیہ مسکرایا۔ اے شخص، اپنی حیثیت سے باہر مت پھلانگو، تم سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے صرف اسی کا سیدھی طرح جواب دو۔ گھڑسوار دستے میں ایک سپاہی نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا راستہ کیوں روکا گیا ہے۔ وہ شخص اکڑ سا گیا۔ مجھے تم لوگ مشکوک لگتے ہو۔ دوسرا، تمہاری مسافت کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ پہلا گھڑسوار بولا۔ وہ شاید ان سے باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ جب ہم نے بتایا ہے کہ ہم سب مسافر ہیں اور ارض روم سے آ رہے ہیں تو پھر شک والی کیا بات ہے؟ ان چاروں میں سے ایک نرم لہجے میں بولا۔ اس طرف کہاں جا رہے ہو؟ تم بخوبی جانتے ہو کہ یہ راستہ دمشق کو ہی جاتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔ تمہیں یقین دہانی کرانا ہوگی کہ تم واقعی مسلمان ہو، کیونکہ اس جانب سے ہمیشہ نصرانی ہی آتے ہیں۔ گھڑ سوار کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ ان کی جانب سے مطمئن نہیں ہو پایا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اتنا کافی ہے، اس کے بعد بھی اگر تمہارا شک دور نہیں ہو پایا تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پیچھے ہٹو اور ہمیں جانے دو۔ چاروں میں سے یہ شخص کچھ زیادہ ہی جذباتی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ دوسری بار بھی گھڑسوار دستے سے الجھنے سے باز نہیں آیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، تم لوگوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہاں سے چند کوس دور ہماری چوکی ہے جہاں تمہاری مکمل چھان بین کی جائے گی، اس کے بعد ہی تم لوگ کہیں جا پاؤ گے۔ گھڑ سوار فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ یہ سن کر ان چاروں کے چہرے بگڑنے لگے۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، میں ان سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں۔ وہ جذباتی شخص تیز لہجے میں بولا اور گھوڑے کو حرکت دینے لگا۔ اس کی جرت دیکھ کر گھڑسوار دھنگ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس حد تک بڑھ جائے گا۔ متی الدین، تم جلد بازی مت کرو، میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا ساتھی نرمی سے بولا۔ وہ شاید کسی بدمزگی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم لوگ تلواریں سونت لو، مجھے اس شخص کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ گھڑسوار شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اس کے کہتے ہی کئی تلواریں چھنچھناتی ہوئی نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ متی الدین کے ساتھی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا متی الدین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے آگے بڑھایا۔ گھڑسوار اس کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کو ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ وہ تمام گھڑسوار ان کے گرد منڈلانے لگے۔ متی الدین کا ساتھی شیخ کبیر الدین کا ایک انتہائی وفادار فدائی شیخ ابو نصر تھا۔
جو کہ دمشق میں اعلیٰ حیثیت کا مالک تھا۔ ممکن تھا کہ وہ گھڑ سوار دستے کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتا، مگر متی الدین کی جذباتیت نے اس کی تمام کوششوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ شیخ ابو نصر نے ایک بار پھر متی الدین کو روکنے کی کوشش کی، مگر متی الدین نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان تینوں فدائیوں سے نہ رہا جا سکا، کیونکہ انہیں سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر متی الدین کو بحفاظت قاہرہ پہنچائیں اور وہاں بھی اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ جب متی الدین اپنی مہم میں کامیاب ہو جائے تو اسے پوری ہوشیاری سے واپس قلعہ بانیاس لایا جائے۔ متی الدین کی اس عجیب حرکت نے ان سب کو امتحان میں ڈال دیا تھا۔ گھڑ سوار دستہ متی الدین کے پہلو پر وار پہ وار کیے جا رہا تھا۔ متی الدین بھی بڑی مہارت سے ان کے ساتھ بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو نصر نے اپنے تینوں ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ متی الدین کو بچا کر نکلنے کا موقع فراہم کریں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب آپس میں بری طرح برسر پیکار دکھائی دیے۔ گھڑ سوار دستہ کوئی عام افراد پر مشتمل نہیں تھا، وہ انتہائی مہارت یافتہ سپاہی تھے جنہیں بلاد شام کی سرحدوں پر حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ جب فدائی اور متی الدین ان کے ساتھ بھڑے تو انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے شکوک و شبہات غلط نہیں تھے۔ یہ لوگ غیر معمولی طور پر تلوار بازی میں ماہر تھے۔ گھڑ سوار سالار نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان پر کاری حملے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ متی الدین مخصوص طریقے سے تلوار چلاتا رہا، جس کے باعث کسی کو اس کے قریب بھٹکنے کی جرت نہ ہو سکی۔ لڑائی طول پکڑنے لگی تو شیخ ابو نصر نے متی الدین کے قریب پہنچ کر کہا کہ وہ کسی طرح حصار توڑ کر نکلنے کی کوشش کرے، محافظ سپاہیوں کو الجھا لیا جائے گا۔ ابھی وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس کے ساتھیوں کی تیز چیخیں سنائی دیں۔ شیخ ابو نصر کے دونوں ساتھی گھڑ سوار دستے کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے تھے۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو نصر کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنی موت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس پر چھانے والی ہیبت ہی اس کے لیے موت کا پیام لے آئی، اور ایک سپاہی کا ہاتھ جو گھوما تو اس کا سر گردن سے الگ ہو کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اب متی الدین تنہا رہ گیا تھا۔ شیخ ابو نصر کی موت دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سپاہیوں کو لڑائی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب کسی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ گھڑ سوار سالار اس کے متضاد رویے پر دم بخود رہ گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے تیز آواز میں حملے بند کرنے کا حکم دیا۔ گھڑ سوار سالار مستفسرانہ نگاہوں سے متی الدین کی جانب دیکھ رہا تھا، جو دھیمی مسکراہٹ سے اپنے ساتھیوں کے لاشیں دیکھنے میں مشغول تھا۔